یہ عمل جو ہوتا ہے، یہ صالحیت، یہ مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الوصیہ میں لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. جی غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم. بابا بابا دو میری بگڑی، ارے بابا کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا عمل ختم ہو گیا. اور تمہاری بگڑی بنانا، اولاد دینا، تمہاری مشکل کشائی کرنا، فریاد رسی کرنا، یہ عمل ہے. اور انسان جب مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا، تمہارے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی اور ایک بات یاد رکھو، جو مر جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جو اپنی موت کو نہیں روک سکتا وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کتنے لوگ مر گئے ہیں اور لوگوں نے ان کے آستانے بنا کر وہاں ان کے سامنے سر پٹکنا شروع کر دیا کہ دیجئے. ارے جو اپنی موت نہیں روک سکتا وہ آپ کو کیا عطا کر سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان مر گیا تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں تین چیزیں مرنے کے بعد بھی جاتی رہتی ہیں. جی کون سی؟ ایک تو صدقہ جاریہ ہے. آپ کوئی نیک کام کر کے گئے ہیں، اس نیک کام سے کنواں کھودوا دیا، کوئی سرائے بنا دی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک مرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے. اور علم ينتفع به، علمی وہ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد آپ کو ملنے والا ہے. اور ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد جو صالح ہو وہ تمہارے لیے دعا کرے تو اس صالح اولاد کی دعا پانی دو. اس صالح اولاد کی دعا یہ قبر تک پہنچنے والی ہے، تمہارے اعمال اور تمہارے رفعت درجات کے باعث. جی تو یہاں بھی دیکھو اولد صالح، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ لڑکے کو نیک بنانا ہے نا، صالح بنائیے. صالح، اور صالح اگر نہیں بنائیں گے، آج لڑکے جو بگڑ رہے ہیں ان کے بگاڑ میں ماں باپ کا ہاتھ زیادہ، اور ماں باپ میں سب سے زیادہ ہاتھ باپ کا ہے. تو لڑکوں کو نیک بناؤ، صالح. جن کے زبرے میں داخل ہونے کے لیے، جن کے قافلے میں داخل ہونے کے لیے ان بڑے بڑے انبیاء کرام نے دعا فرمائی. جی امام. اچھا ایک بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، اگر غور سے سنیے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو. ہم لوگ جب کسی سے ملتے ہیں اور وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ذرا ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے. برابر ہے؟ اب یہ بات ذہن میں آ گئی. ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو. اچھا آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر. حدیث اس طرح وعن شقیق بن سلمۃ قال قال عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ كنا اذا صلينا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فإذا قلتموها اصابت كل عبد للہ صالح فی السماء والارض اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوتے تو ہم کیا بولتے تھے؟ السلام علی جبریل، سلامتی ہو جبریل پر، سلامتی ہو میکائیل پر، سلامتی ہو فلاں پر، سلامتی ہو، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے السلام علی اللہ، سلامتی ہو اللہ پر، سلامتی ہو اللہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے اللہ پر سلامتی، ان اللہ هو السلام، ان اللہ هو السلام. فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل. اللہ تبارک و تعالی سلام، اسے سلامتی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اگر تم یہ دعا پڑھتے ہو فإذا قلتموها، اگر تم اس کو بولتے ہو تو اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی اللہ کے صالح بندے ہیں سب کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے. تو آپ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے دعا کرو؟ تم صالح بن جاؤ. تمام لوگ تو نماز میں تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں نا.
آپ کو دعا پہنچ رہی ہے کیا؟ فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، جب یہ کہہ دو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر، جب یہ دعا تم نے کر دی تو زمین اور آسمان میں جتنے بھی صالح بندے ہیں اللہ کے، سب کو یہ دعا پہنچ گئی، سلامتی میں رہیں سب کے سب۔ تو صالح بنو نا، صالح بنو، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کرو، ہر نماز میں آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے صالح کے لیے، صالح آدمی کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے لیے نمازوں میں دعا کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ آدمی کہتا ہے نماز میں فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، تو اللہ کے تمام صالح بندوں کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے، وہ بندے چاہے آسمانوں میں ہوں چاہے زمین۔ اصابت كل عبد للہ صالح فی السماء والارض۔ ایک واقعہ ہے قرآن میں، بہت غور سے سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر کی، تقریر بہت اچھی تھی۔ پوچھا گیا انت العالم اہل الارض، آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں میں سب سے بڑا عالم۔ حقیقت یہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ کہا کہ میرا ایک بندہ رہتا ہے دو دریاؤں کے سنگم پر، وہاں جا کر ملاقات کرو، اس سے پتہ چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب کو یوشع ابن نون کو لے کر کے جاتے ہیں اور مجمع البحرین میں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہاں آئے ہیں آپ؟ کون؟ موسیٰ۔ اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ بولے ہاں۔ کہا کہ کس لیے آئے ہیں؟ بولے آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنا پڑے گا، اور تم صبر نہیں کر سکتے۔ لو ہو، کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا، کہا ٹھیک ہے چلو۔ کہتے ہیں کہ ایک دریا کے اس پار جانا ہوا، کشتی کھڑی تھی، دونوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی جب بیچ بھنور میں پہنچی